اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 75 میں ارشاد فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا۔ یعنی کہ بنی اسرائیل والے جو ہے جس میں یہودی بھی آ گئے عیسائی بھی آ گئے، دونوں اہل کتاب۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھ دو، ڈھیر بولے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارا سونا، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس ایک یہودی نے 147 کلو سونا رکھا تھا امانت کے طور پر، 147 کلو۔ اور چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں کتاب والوں میں کچھ ایسے بھی ہے کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا لوٹائیں گے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے نا تو پھر آپ نے پورا جس کی جتنی امانت تھی آپ نے پورا پورا اس کو لوٹا دیا۔ اصل بات کیا ہے، یہ اسلام ہے، اور اسلام ہر ایک کی خوبی بھی جانتا ہے اور ہر ایک کی برائی بھی جانتا ہے۔ یعنی کہ جو دنیا میں قومیں ہیں، چاہے آپ یہودی قوم لے لو، عیسائی قوم لے لو، مسلمان لے لو، مجوسی لے لو، پارسی لے لو، ہنود کو لے لو، جتنی دنیا میں قومیں ہیں، ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہی ہیں، ہر قوم میں۔ اور ایک داعی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اپنا کھلا ذہن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ اگر ہم ہر کسی کو تنگ نظر سے دیکھتے رہیں گے تو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا پائیں گے۔ ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایک انسان مسلمان کو اس کو پہچاننا ضروری ہے کہ کس کا دل نرم ہے اور کس کا دل سخت ہے، مسلمان کا یہ پہچاننا ضروری ہے۔ تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اگر ان سے ہم محبت سے پیش آئے، اگر ان کو عزت دے، اچھی گفتگو ان سے کرے، تو پھر ان کا دل ہماری طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار اس کی بات میں کچھ دم ہے۔ لیکن اگر ہم کسی سے نفرت کرنے لگ جائے کہ تو مشرک ہے، تو یہودی ہے، تو عیسائی ہے، ہم نفرت کرنے لگ جائے، اس سے بات ہی نہ کرے، اس کو گالیاں دے، تو پھر وہ کہے گا کہ میں بھی گمراہ ہوں، تو بھی گمراہ ہے، تو اپنے راستے پہ رہے، میں اپنے راستے پہ رہتا ہوں۔ لیکن اگر محبت کا پیغام دے تو اس کا دل بدل سکتا ہے۔ میرے غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو محبت کا پیغام ہی لے کر کے آئے۔ یہاں کی زمین بھی سخت تھی، لوگوں کے دل بھی سخت تھے، لیکن میرے غریب نواز نے محبت سے پورے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ تو ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ان اہل کتاب میں کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیر امانت رکھ دی جائے تو وہ پورا پورا لوٹا دیں گے تم کو، اس میں خیانت نہیں کریں گے، اس میں دغا بازی نہیں کریں گے۔ لیکن آگے کیا کہا؟ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں ہوگے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ یعنی اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوا تو کچھ برے لوگوں کا بھی تذکرہ، کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بہت ڈھیر امانت نہیں، اگر 1 دینار بھی تم نے اس کو دے دیا تو وہ لوٹائے گا نہیں جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے۔ ایسے بھی لوگ، دراصل یہودیوں کی یہ خاصیت ہے، ان کی ایک کتاب ہے جس کے اندر ان کے قانون بنائے ہوئے ہیں، یعنی توریت تو وہ ان کی الگ کتاب ہو گئی، لیکن توریت کے علاوہ ان کے ایک کتاب اور ہے جس میں صرف ان کے قانون لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہودیوں کے اندر یہ قانون ہے خاص طور سے جس کا ذکر اللہ نے یہاں آگے آیت میں ارشاد فرمایا۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟
ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، فرمایا کہ یہ ان کی بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ بددیانتی بے ایمانی اگر ان کے اندر بھری ہوئی ہے تو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے، باقی پوری دنیا کو ان پڑھ سمجھتے۔ اور کچھ آپ کو ایسی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہودیوں کے اندر جو غیر یہودی ہے اس کو وہ کیسا ٹریٹ کرتے ہیں؟ جیسا ایک انسان جانور کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسا وہ غیر یہودی کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی غیر یہودی ہے تو اس سے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہودی سے سود لینا حرام ہے، اگر کوئی غیر یہودی ہے تو اس سے سود لینا جائز ہے۔ یہودی کے مال پر قبضہ کرنا حرام ہے، اگر کوئی غیر یہودی ہے تو اس کے مال پر قبضہ کرنا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اگر یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اسے قتل کرنا حرام، لیکن اگر کسی غیر یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اس کو قتل کرنا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک انسان جانور سے کام لیتا ہے، انسان جس طرح بیل سے کھیت جوتنے کا کام لیتا ہے، جس طرح گدھے سے مزدوری کا کام لیتا ہے، جس طرح گھوڑے سے وہ سواری کا کام لیتا ہے، اسی طرح یہ غیر یہودی کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے انسان ہماری خدمت کے لیے بنے ہوئے، وہ سمجھتے کہ یہ سارے لوگ ہماری خدمت کے لیے بنے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان کے اندر جو بددیانتی ہے اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے، باقی کسی کو کچھ نہیں۔ اور آج دیکھیے فلسطین کے اندر لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا، لیکن یہودیوں کے دل میں رحم اب تک نہیں آیا، کیونکہ وہ انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کو حیوان نما انسان سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں یہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو ان کے اندر یہ بددیانتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل غیر یہودی کے مال پر قبضہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے توریت میں، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے، جبکہ اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ تم کسی غیر یہودی کے مال پر قبضہ کرو۔ تو آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے، بددیانتی، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قسم کھا لے تو پوری کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جب وعدہ کر لے تو نبھاتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتا۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس مکے کے بڑے بڑے کافر امانت رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ ہجرت کرنے کے لیے نکلے نا تو ساری امانتیں آپ نے سمیٹی، حضرت علی کو سونپی اور کہا یہ فلاں امانت فلاں کو دینا، فلاں کو دینا، یہ امانت فلاں کو دے دینا، اور پھر تم بھی مدینے لوٹ کر کے آ جانا۔ یعنی کہ وہ جان کے دشمن تھے کافر، وہ حضور کو تکلیف دینا چاہتے تھے، لیکن حضور کا طریقہ یہ تھا کہ وہ امانت والوں کو ان کی امانتیں لوٹانا چاہتے تھے۔ یہ اسلام ہے۔ حضرت علی سے کہا کہ یہ ساری امانتیں لوٹا دینا ان کو، یہ ساری امانتیں ان تک پہنچا دینا، یہ اسلام ہے۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا آج کل؟ مسلمان تو اپنا جتنا دوسرے کا مل جائے اتنا بھی کم پڑ جاتا ہے، جتنا دوسرے کا مال مل جائے اتنا بھی کم پڑ جاتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے امانت میں خیانت نہیں کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اب